السلام علیکم جی، تھرڈ امپائر میں خوش آمدید. میں اجمل جامی، میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب حبیب اکرم صاحب. کل فیلڈ مارشل نے ایک اشاعیہ دیا سیاستدانوں کے اعزاز میں. پی ٹی اے کو کیا اس میں دعوت دی گئی؟ اگر دی گئی تو وہ کیوں نہ گئے؟ جانا چاہیے تھا یا نہیں جانا چاہیے تھا؟ دوسرا، ایک بار پھر سے پاکستانی امریکی جو تاجر اور ڈاکٹرز ہیں ان کا ایک وفد عمران خان صاحب کی خیرخواہی کے لیے پاکستان حاضر ہوا ہے. ان کی ملاقاتوں کی تصدیق ہو نہیں پا رہی. تو یہ جو بیک ڈور روابط کی کوشش تھی بالخصوص امریکہ سے، اس کی کہانی ہے کیا؟ وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے. اندرون سندھ سے کوئی اچھی خبریں نہیں آ رہی. احتجاج ہے وہاں پہ، مظاہرے ہیں، اور ابھی بھی وہ جو نہروں کے معاملے پہ قوم پرست باہر نکلے تھے وہ مطمئن دکھائی نہیں دے رہے. حبیب صاحب، سب سے پہلے تو میرا خیال ہے ذکر کر لیتے ہیں ذرا جو امریکی وفد کی کہانی ہے. یہ پہلے بھی آتے جاتے رہے، پہلے بھی کچھ لوگوں کے نام بھی سامنے آئے، کچھ لوگ اس چکر میں بدنام بھی ہوئے، لیکن بہرحال انہوں نے جو کوششیں ہیں عمران خان صاحب کے لیے وہ ہمیشہ جاری رکھی ہوئی ہیں، چاہے وہ کانگریس مین سے ملنا ہو، ریپبلکنس ہوں یا ڈیموکریٹس ہوں، یا کسی ریزولوشن میں یا کسی ہاؤس کمیٹی میں جانا ہو. خان صاحب یا پی ٹی اے کے لیے جو وہ کر سکتے تھے وہ کر رہے ہیں. اب آج پھر خبر آئی ہوئی ہے کہ جی وہ پاکستان آئے ہوئے ہیں اور لاہور میں ہیں، لیکن ان کی خان صاحب سے ملاقات ہوئی نہیں ہوئی تصدیق نہیں ہو پا رہی، اور پارٹی کے کسی رہنما نے بھی ان کی آمد کے حوالے سے کوئی تصدیق نہیں کی. میں البتہ یہ بتا سکتا ہوں کہ ایک بیرسٹر گوہر لاہور تھے اور یہ ایک عذر ہے اس عشائی میں نہ جانے کا بھی. اچھا دیکھیے، یہ کہانی ہے کیا؟ لوگ سمجھنا چاہتے ہیں. دیکھیے جہاں تک باہر والا وفد جو امریکہ سے آ رہا ہے تو وہ پچھلے ہفتے ہی اس کی خبریں گردش کر رہی تھی کہ آئندہ ہفتے میں وہ آئے گا، اور وہ وفد جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے کچھ انڈیویجول سے رابطے میں ہے، پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل سے رابطے میں نہیں ہے. اچھا، عہدے داران سے رابطے میں نہیں؟ اگر کسی عہدے دار سے رابطے میں ہے تو وہ اپنی ذاتی حیثیت میں ان سے رابطے میں ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا. ٹھیک. تو ان کے ساتھ جو کچھ بھی معاملات ہیں وہ بعض انڈیویجولز کے ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں. اور وہ جو وفد امریکہ سے آیا ہے، دیکھیے وہ باثر لوگ ہیں اور وہاں پر پاکستان کے لیے ہمیشہ سے کام کرتے بھی آئے ہیں، اور انہوں نے جس انداز سے پاکستان تحریک انصاف کا کیس امریکہ میں لڑا ہے وہ بھی ایک کمینڈیبل بات ہے. اب اگر یہی قوت جو ہماری امریکہ میں موجود ہے پاکستانی ڈیاسپورا کے طور پہ، تو کیا وہ پاکستان کے لیے استعمال ہو سکتی ہے؟ ہونی چاہیے. اور اس وقت جو جن معاملات سے ہم دو چار ہیں کہ بھارت نے ہمارے خلاف ایک سفارتی محاذ گرم کیا ہوا ہے، تو اس پہ ہمیں اس طاقت کی ضرورت بھی ہے. یہ تو بڑا آئیڈیا لو، ٹھیک ہے نا، کہ وہی ڈائسپورا جو ایک پولیٹیکل کاز کے لیے حرکت میں ہے اور دکھا رہا اپنے رنگ روپ اور جلوے، اگر وہی شانت ہو کے مطمئن ہو کے اپنی تمام انرجیز اس مقصد کے لیے یوز کرے. جی بالکل. تو یہ اب معاملہ جو ہے اس میں تھوڑی سی اس دفعہ پہلے والے یعنی جو وفد کی آمد تھی اور اب یہ جو لوگ آئے ہیں، ان دونوں میں ایک فرق ہے. وہ یہ ہے کہ پچھلے جو لوگ آئے تھے ان میں ناتجربہ کاری بھی تھی کچھ، اور خود پاکستان تحریک انصاف سے یا پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرنے والے جو کچھ باہر بیٹھ کے جو لوگ یوٹیوب پہ کام کرتے ہیں، جرنلسٹ یا غیر جرنلسٹ، انہوں نے اس کو یوں سمجھا کہ جیسے یہ پاکستان تحریک انصاف کے مقصد سے غداری ہے، ڈیل ہے جیسے یہ عمران خان کو بیچ رہے ہیں. جب یہ تاثر انہوں نے پیدا کر دیا اور وہ پھر ان لوگوں کو مجبور کر دیا کہ وہ خود آئیں سامنے، اور سامنے آ کے وہ ساری داستان سنائیں جو ان کے ساتھ اسلام آباد میں اگر کسی نے ملاقات کی تھی تو کیا ہوا تھا، وہ کتنی لمبی تھی، کتنی چھوٹی تھی. جب یہ ساری چیزیں ہو گئیں تو اس سے وہ جو کوشش شروع ہوئی تھی وہ رک گئی. تو اس دفعہ جو کوشش شروع ہوئی ہے وہ شاید اس طریقے سے یہ آپ کو میڈیا پر نظر نہ آئے. میرا خیال ہے پچھلی کوشش میں سب سے بڑا فلاپ بھی یہی تھا. تو لائم لائٹ میں لوگ آ گئے، پھر یوٹیوبرز کتنے چڑھ گئے، اور پھر خود بھی ان کو خود نمائی کا شوق ایک دو کو تھا، وہ کہہ کے بھی پروگراموں میں آئے. تو جب یہ سارے معاملات اب جو ہے وہ تھوڑا سا ایک تجربہ ہو گیا تمام اطراف کو، تو اب یہ بات ہو رہی ہے کہ جو کچھ بھی معاملہ ہوگا، جو کچھ بھی بات ہوگی، بنے گی نہیں بنے گی، لیکن وہ رہیں گے خاموش. تو یہ جو خاموشی ہے یہ بنیادی طور پہ اس کوشش کی سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو بطور پارٹی اس سے کوئی امید ہے یا توقع ہے، تو وہ زیرو ہے.
وہ اپنے انڈے اس ٹوکری میں فی الحال رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے انلیس کوئی بہت ہی سنجیدہ قسم کی کوئی پیشکش ہو، سنجیدہ قسم کی کوئی رعایت ہو، یا کوئی بات ایک کوئی ڈیمانڈز کو مطالبے سامنے آئے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیلیگیشن ایک انڈیویجول کیپیسٹی میں کوئی ایفرٹس کرے گا جی، جس میں پی ٹی آئی سرکاری سطح پر یہ آفیشلی آن بورڈ نہیں ہوگی. جی بالکل، وہ نہیں ہے، وہ آج بھی نہیں ہے، اور عمران خان صاحب بھی نہیں ہیں. تو ان کی انڈیویجول ایفرٹ ہوگی، اس میں دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ کس حد تک، پھر تو زیادہ سنجیدہ معاملہ ہو گیا نا، کیونکہ انہیں پھر ایک طرف تو عمران خان صاحب تک ایکسیس چاہیے اور ان سے منظوری چاہیے اپنے فارمولے کی جو بھی مجوز ہے. دوسرا جو فریق ثانی ہے یعنی اسٹیبلشمنٹ ہے، اس سے منظوری چاہیے ایجنڈے کی اور ان کی تائید چاہیے. تو ان کا مشن تو بڑا لمبا ہو گیا پھر. جی، ان کا مشن جو ہے وہ لمبا ہی ہے، اور یہ معاملہ جتنا پیچیدہ ہو چکا ہے اب یہ لمبا ہی چلے گا. تو اس بات کا احساس سبھی فریقوں کو ہو چکا ہے. پاکستان تحریک انصاف کو تو بدرجہ اولیٰ ہے، اور باقی تمام فریق بھی سمجھتے ہیں کہ اب جو پیچیدگیاں پیدا ہو گئی ہیں، ان پیچیدگیوں کو کھولتے ہوئے، ان کو حل کرتے ہوئے بڑا ٹائم لگے گا. تو لہٰذا یہ جو کچھ صورتحال ہے، اس میں کوئی اڑتی پھرتی خبر، کوئی اطلاع آپ کے میرے کانوں میں آ جائے تو آ جائے، بصورت دیگر لوگ ٹائٹ لپٹ ہی رہیں گے. جیسے بیرسٹر سیف بھی ہوئے، بیرسٹر سیف بھی ٹائٹ لپٹ ہے، لیکن بیرسٹر سیف جو ہے وہ ایکچولی ہو یہ رہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر بعض لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے پاکستان تحریک انصاف سے بات چیت نہ کی تو ہم اپنی سیاست ختم کر بیٹھیں گے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر بیٹھیں گے. ایک کا تعلق فیصل آباد سے، ایک کا لاہور سے. اچھا، دو شہروں سے دو شخصیات کی جانب میں اشارہ تو کر رہا ہوں. وہ جو شخصیات ہیں وہ سرگرم ہو رہی ہیں، بلکہ ایک نے تو یہاں تک کہا کہ جناب آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے ساتھ ہی بیٹھیں، صرف ہمارے ساتھ، تو ہم مل جل کے بات کو کہیں کنارے لگا لیں گے. اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ یہ نہیں صرف ہمارے ساتھ بیٹھیں، اس پہ عمران خان صاحب تیار نہیں، ولنگ نہیں ہے. انہوں نے تو عمران خان صاحب نے تو کلیئر کٹ کہہ دیا ہوا ہے کہ ان کے ساتھ تو میں کوئی بات نہیں کروں گا، کیونکہ ان کے ساتھ بات اگر کرتے ہیں تو دراصل عمران خان صاحب کو پھر 2024 کے الیکشن کو تسلیم کرنا پڑتا ہے اور اس حکومت کو لیجٹمیٹ ماننا پڑتا ہے. تو اگر اس حکومت کو ہی لیجٹمیسی دینی ہے تو وہ کس قیمت پہ، پھر اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب کی سیاست کہاں جائے گی. یہ سارے عوامل ہیں جو اس وقت انہیں روکے ہوئے ہیں. میرا خیال ہے ایک اور بھی جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے، جہاں خان صاحب نے وہ سواتی صاحب والا مشن والی امین والا ہو یا کسی اور کا ہو، اس سب کو دیکھتے ہوئے جب یہ جملہ کہہ دیا کہ میں یہاں بیٹھا ہوں، جس نے بات کرنی ہے مجھ سے کہو، اٹ مینس کہ ود ان پی ٹی آئی جتنی بھی ایسی ایفرٹس تھیں ان کو انہوں نے رول آؤٹ کر دیا. اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ ییلڈ ان نہیں ہو سکی کسی بھی اس میں، اب رک جائیں، میں بیٹھا ہوں، مجھ سے بات کریں. یہ سٹانس لینے کے بعد ایک تو ان کا ورکر سپورٹر بڑا خوش ہوا کہ خان ڈٹا ہوا ہے، جہاں تھا وہاں ہے، اور وہ نظر بھی آ رہا ہے، اس میں کچھ دو رائے نہیں ہے. اور پھر ایسے کسی بھی جو مصالحتی موو ہے اس کو بھی پرابلم ہو گئی ہے اس سے. دیکھیے، مصالحتی موو کو کبھی پرابلم نہیں ہوتی، یا تو کیونکہ سر مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب تک ایکسیس جب تک کسی بھی فارمولے والوں کی نہیں ہوگی تب تک بات نہیں بنے گی. تو کیا یہ مشن جو ہے یہ خان صاحب سے مل پائے گا؟ دیکھیے، یہ ہے اس میں کیچ، یہی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہاں پہ کوئی ملاقاتیں کرتا ہے تو کیا مشن کا ضروری ہے اڈیالہ جیل جانا رپورٹر کی نظروں میں؟ اس کے بغیر بھی تو کوئی رابطوں کی صورت ہو سکتی ہے نا. یہ تو ہم جدید ٹیکنالوجی کی دنیا میں رہ رہے ہیں نا. اچھا، اور کئی ایسے معاملات ہو سکتے ہیں کہ جس میں کیا ضرورت ہے کہ فلاں ہی جائے، وہ جیل کے اندر بھی پیغام پہنچ سکتا ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں ممکن ہیں. تو پھر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اب آپ کو جو میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ ایسی سرگرمی جو آج کی تاریخ تک جو اس کے پیچھے جو سوچ کار فرمایا وہ یہ ہے کہ اس کو نظروں کے سامنے نہیں آنے دینا، تاکہ اپنی پوزیشنز میں ہمیں ایڈجسٹمنٹ کا موقع ملتا رہے. تو پھر اس مشن میں سب سے سنجیدہ نقطہ یہی ہے کہ یہ پس پردہ ہے، آف کیمرہ ہے جی. اور اس میں ایک ہی مثبت پہلو وہ یہ ہے، اس سے کوئی امید باندھی جا سکتی ہے پی ٹی آئی کے لوگ باندھنا چاہیں تو. دیکھیے، پی ٹی آئی کی، اور میرا خیال ہے کچھ فارمولا کر کے یہاں پہنچے ہوں گے. دیکھیے فارمولا تو پہلے بھی کر بغیر ہوم ورک کے تو نہیں پہنچتا. مسئلہ یہ ہے کہ جو یہاں سے پہ وہ جن سے ملیں گے ان کے مطالبات کیا ہیں.
देखिए अब तक अगर हम देखें तो मामला ट्रांजैक्शनल रहे हैं। जो पिछली भी मुलाकात थी उसमें भी आप देखिए कि वो एस्टैब्लिशमेंट ने ये कहा था, यानी उनसे ये नतीजा निकाला गया था कि एस्टैब्लिशमेंट अमेरिका में और यूरोप में एक पैसिफिकेशन चाहती है कि जो पाकिस्तानी बार बार वहाँ पे एहतजाज करते हैं, ये जो कुछ करते हैं, उनको पैसिफाई किया जाए और वहाँ पे इस पॉलिटिकल तकसीम को दिखने ना दिया जाए। अब वो लोग क्या उन लोगों पर पूरी तरह इस बात पर कादिर भी हैं, उनके पास ये मैंडेट है कि वो किसी को रोक सकें? ठीक है, तो लिहाजा इनके पास भी मैंडेट नहीं। अहम बात यह है कि वो ये चीज़ें रुकेंगी तो उसी वक्त जब हालात ठीक होंगे। तो इशाइये में जाना चाहिए था। पहले रुदात बयान कर दूं ज़रा। मैंने 3 लोगों को मैसेज किए हुए हैं, मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, और बाकायदा लिख के सवालनामे डाले हुए हैं जी। एक जनाब बैरिस्टर गौहर साहब को, एक जनाब अताउर रहमान साहब को, और एक और ज़िम्मेदार को। मैंने तीनों को ये मैसेज लिखा हुआ है, वो इसलिए कि रिकॉर्ड रहे, सनद रहे कि जनाब क्या इस इशाइये में जो कि सियासतदानों के एजाज़ में दिया गया, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बेसित जमात दावत दी गई, किसे दावत दी गई, और अगर दावत दी गई तो क्या पीटीआई ने उस दावत पे हामी नहीं भरी, ना की, तो पीटीआई ने ना क्यों की? ये मेरे सवाल है। फिर अब इत्तलात जो अब तक पहुंची कि इनमें से किसी ने भी अभी तक मुझे कंक्रीट जवाब नहीं दिया। ठीक है, अलबत्ता पार्टी पोजीशन की हद तक ये जवाब मुझे मिला, कुछ ज़िम्मेदारों ने बताया कि दावत दी गई थी और बैरिस्टर गौहर साहब लाहौर थे तो वो तशरीफ़ ना ला सके। अब बैरिस्टर गौहर साहब को इंडिविजुअली शायद दी गई हो। हाँ, वो तशरीफ़ नहीं ला सके, और अली अमीन गंडापुर साहब जी वहाँ मौजूद नहीं थे। तो कहा गया जी अली अमीन गंडापुर एक और नशिस्त में भी नहीं गए थे, और जब से खान साहब से मिल के आए तो उन्होंने वाज़े अपना सूरत हल कर दिए। लेकिन जैसे ही मुझे ये उनकी जवाब मिलेंगे मैं ज़रूर थर्ड अंपायर के नीचे लगा दूंगा। देखिए जहाँ तक मेरी मालूमात हैं वो ये है कि उस तरह की ज़ाहिर व बाहिर दावत जैसा कि दावत होती है वो नहीं आई। पीटीआई के जो अंदरूनी हलके हैं वो तो हम ये बता रहे हैं कि दावत हमें उस तरह नहीं है। अब किसी को इंडिविजुअली आई हो तो वो एक अलग बात है, पार्टी स्ट्रक्चर में दावत का आना एक दूसरी बात होती है। 1 2 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कम अज़ कम 3 ओहदेदार ऐसे हैं जिनको वहाँ पर होना चाहिए था। अपोजिशन लीडर, कौमी उमर अयूब साहब, कौमी असेंबली, अपोजिशन लीडर सेनेट जी वो शिबली फराज साहब, और पीटीआई चेयरमैन गौहर साहब, और सीएम केपी, और सीएम, ये 3 जमाती, हाँ, और एक सीएम केपी जो सरकारी होता है, क्योंकि बाकी 3 सीएम थे। हाँ जी। अब वहाँ पे वो क्यों नहीं गए और क्या फासले इतने बढ़ गए हैं, उन्हें दावत नहीं दी गई? सीएम, क्योंकि सीएम का जो सिस्टम है वो तो दावत का बिल्कुल एक अलग होता है, पार्टी का एक अलग होता है। तो क्या ऐसे मौके पे सारी क़यादत को इकट्ठा देख लिया जाता तो ज़्यादा अच्छा मुनासिब होता ना? मुनासिब होता। अब इसमें देखिए इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो गैर हाज़िरी है वो पूरी दुनिया में नोट की जाएगी। वो सिर्फ पाकिस्तान की हद तक नहीं नोट की जाएगी, वो पूरी दुनिया में नोट की जाएगी। और इसको मिला के देखा जाएगा कि एक तरफ जो भारत के 7 वफूद इस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ समतों से सफारती अपना असला खाना पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं, और उनमें से दिलचस्प बात यह है कि मैं देख रहा था कि 5 ऐसे हैं जो अब मुख्तलिफ पार्टियां उनको लीड कर रही हैं, और सिर्फ 2 ऐसे हैं जिनको बीजेपी लीड कर रही है। जी। तो जब आप ऐसे वफूद को, जिनमें से एक शशि थरूर का है, हाँ, शशि थरूर है, उसमें अपोजिशन पार्टी है, अपोजिशन पार्टी है, अच्छा, वो जब लेके जा रहे होंगे, दुनिया में ये बात कर रहे होंगे, तो दुनिया में वो इत्तेहाद का तासुर दे रहे होंगे, जबकि हमारे यहाँ जो बर्पा होने वाली तकरीब है जो बुनियादी तौर पे हमारा जश्न फतह भी था, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब का बन जाना, ये हमारा ऐलान फतह है, और उसके हवाले से कोई भी इशाइया वो हमारा जश्न फतह है। तो उस जश्न फतह में जब एक बड़ी पार्टी जो प्रैक्टिकली पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी विदाउट वो नहीं होगी तो उसके मानी तो कुछ लिए जाएंगे ना। नहीं तो सवाल दोनों के लिए, फिर ये सवाल सभी के लिए है ना। और अब मुझे इसलिए हैरत हुई कि एमल वली अगर पहुंच गए तो फिर ये जो तासुर, इस तरह से कई और रहनुमा मैंने देखे, बहुत ही लंबी फहरिस्त थी जी,
جی یعنی کوئی نوجوان ہوئے منسٹرز بھی وہاں پہنچے ہوئے تھے, کوئی مشیر بھی پہنچے ہوئے تھے, ایک لمبی فہرست تھی. تو وہ ایمل ولی بھی جب وہاں دکھائی دی, بلکہ وہ تو بڑا خوشگوار تصویر ان کی آئی جو تاثرات کے ساتھ ہے. ایک تاثر کچھ جانب سے یہ دیا گیا کہ شاید صرف پارلیمانی جماعتیں جو ہیں حکومتی اتحاد کی, ان کو دعوت دی گئی ہے. ایسا کہہ لیں, اگر تو یہ ہے تو چلیے. میرا پھر بھی اعتراض ہے کہ یہ پھر بھی ٹھیک نہیں تھا. آپ یوں کہہ لیجئے کہ وہ تمام جماعتیں جو 26ویں ترمیم میں شامل تھیں وہ تھیں. اچھا, ابھی تک مولانا فضل الرحمان کی مجھے دوسری غیر حاضری حضرت مولانا فضل الرحمان ان کی جماعت کی نظر آئی. جی, وہ کیوں نہیں ہے؟ چلیں اے پی سی تو آپ بلانے سے قاصر رہے, اس عشائیے میں تو میں نے آپ کو جو عرض کیا نا, وہ جو کل ہم بات کر رہے تھے کہ جامی صاحب پاکستان میں ہم کنویننگ پاور لوز کرتے جائیں گے. یہ جو عشائیہ ہے, اس عشائیے میں جو غیر حاضریاں ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہو گئی ہیں حاضریوں سے. اب دیکھیں وہ ڈسکس ہو رہی ہیں. جی, ڈسکس غیر حاضریاں ہو رہی ہیں. تو ہمیں یہ اپنی جو صورتحال ہے اس میں کچھ اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ریکویسٹ ہی ہم کر سکتے ہیں. کر ہی کیا سکتا ہے بندہ کھانس لینے کے سوا. تو سندھ میں کیا ہو رہا ہے سر؟ سندھ میں کیونکہ میرا خیال تو یہ تھا کہ جب سے وہ پاک بھارت جنگ تبل بجا, وزیر اعظم بلاول صاحب سے ملے, کہا جی کہ پٹ اسائڈ یہ ایشو پیچھے چلا گیا, نئی نہریں بنیں گی فی الحال کے لیے. لیکن وہ قوم پرستوں کا احتجاج تھا, وکلا بھی اس میں شامل تھے. وہ پھر سے آج فوٹیجز دیکھنے کو مل رہی ہیں احتجاج کی, سڑکیں روکی ہوئی ہیں انہوں نے. جامی صاحب, سندھ کی صورتحال ابھی بھی تشویشناک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ باوجود اس کے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے کہ نہریں نہیں بن رہی, سی سی آئی کا اجلاس وقت سے پہلے بلا کے پریس ریلیز بھی جاری کروا دی گئی, وقتی طور پر وہ جو شاہراہیں بند تھی وہ کھل گئیں, احتجاجی لوگ گھروں کو چلے گئے. لیکن اس کے بعد سندھ میں اب جو احتجاج کا سلسلہ ہے اس کے نیچے کچی پکی خبریں ہیں, کچی زیادہ پکی کم. مثلا آپ دیکھیے کہ وہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ کچھ جو حکومت کے وفاقی اور صوبائی دونوں حکومت کے جو بڑے لوگ ہیں انہوں نے مخصوص علاقے میں, ایسے علاقے میں زمینیں خریدی ہیں جہاں نہ سرفیس واٹر ہے نہ انڈر گراؤنڈ واٹر ہے. اب سرفیس واٹر جو ہے وہ تو سندھ میں دریا ہی ہے نا, تو اب یا نہری نظام ہے. اب نہری نظام ٹیکنیکلی ختم ہو جاتا ہے, وہ تقریباً آپ یوں کہ حیدرآباد کے قریب. اب پہلے ہی ٹیل کے لوگوں کے پاس پانی نہیں ہے, تو اب ٹیل کے لوگوں کے پاس جب پانی نہیں ہوگا اور آپ وہاں سے کوئی اور نہر نکال کے سندھ کے اندر سے ہی سندھ کے پانی کا حصہ کسی اور طرف ڈائیورٹ کریں گے ایسی جگہ پہ جو اس وقت بے آباد ہے, تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ سندھ جو خود کہہ رہا ہے ہمارے پاس پانی کم ہے, نہری پانی کم ہے, تو اس کے جو کاشتکار ہیں بالخصوص ٹیل اینڈ والے وہ کیا کریں گے؟ ان کے پاس تو احتجاج کے سوا کوئی چارہ نہیں. یہ تو ہے تکنیکی مسئلہ. اب یہ تکنیکی مسئلہ, لیکن جو آپ ابھی صورتحال جو ابھر کے سامنے آ رہی ہے, جو سڑکوں پہ میں نے احتجاج دیکھا ہے, کچھ وزراء کے گھروں تک کو ہٹ کیا گیا ہے. ضیاء الانجار صاحب کا دس از الارمنگ. دیکھیے ضیاء الانجار صاحب کا گھر جلا دیا گیا, اور یہ بات ہو رہی ہے کہ جام شورو کے قریب ایک سرکاری قافلہ تھا اور اس قافلے کو دیکھ کے بھی لوگوں نے کوئی رد عمل ظاہر کیا جو خوشگوار نہیں تھا. تو اب یہ بات وہاں پر لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اس طرح کی باتیں ہیں نا, ایکچولی یہ حکومت دراصل کریٹ اس لیے کر رہی ہے, یہ ایکسکیوز کریٹ کر رہی ہے کہ ان لوگوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جا سکے. ایاز لطیف پلے جو ہیں اور دوسرے جو لوگ ہیں, تو اب ان کے خلاف جو کریک ڈاؤن ظاہر ہے وہ تو ایک صورتحال ہی مختلف ہو جائے گی. یہ مسئلے کا حل نہیں ہوگا. اب تیسرے صوبے میں بھی ایسی خبریں آنا شروع ہو جائیں گی کہ یہاں پہ یہ ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی. تو یہ جو پریشانی ہے یہ اب مجھے نہیں لگ رہا کہ فوری طور پر یہ ختم ہوگی. ایسا لگ رہا ہے کہ اس میں کچھ دن میں آپ کو پی ٹی آئی بھی ایک دفعہ پھر اسی اتحاد میں شامل ہوتی ہوئی دکھائی دے گی آپ کو. بہتر ہے جی, اس سے پہلے کہ یہ احتجاج فردر ایرپٹس ہوں اور انٹرنیشنل میڈیا کی زینت بنے, تو بلاول کو اگر فرصت نہیں ہے تو ان کے والد گرامی اندرون سندھ کو اچھی طرح جانتے ہیں, انٹرٹین کریں, ڈریس کریں لوگوں کو, یہ آپ کے اپنے لوگ ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.